آگے قرآن کے بعد بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ ارے سنا ہے نا، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام وہ زور زور سے، ابھی ایک سفر میں تھے تو صحابہ کرام بعض زور سے لا الہ الا اللہ کہتے یا اللہ اکبر کہتے زور سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون عصبا ولا غائبا انہ معکم انہ سمیع قریب، کہ اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، بتائیے اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، انکم لا تدعون عصما ولا غائبا، تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے جو معاذ اللہ تم سے غائب ہو یا بہرا ہو، انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے۔ مجھے بتائیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ یہی آئیں گے، آپ سن تو لیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ علم کو پکار رہے تھے، ذات کو پکار رہے تھے؟ ارے بتا تو دینا، کس کو پکار رہے تھے؟ ذات کو۔ جب صحابہ کرام اللہ اکبر کہتے، علم کو پکارتے، ذات کو پکارتے؟ ذات کو پکارتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے جو تم سے غائب ہو۔ معلوم ہوا اللہ ہم سے غائب نہیں ہے، جو غائب نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے، یا تو حاضر ہے یا غائب ہے، جو غائب نہیں وہ کیا ہے؟ وہ حاضر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا فرمان ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ رب غائب نہیں ہے، بتائیے رب غائب نہیں ہے، جو کہے ہے ہی نہیں یہاں وہ تو غائب مانتے ہیں نا۔ ارے بتائیے وہ تو بخاری کا بھی منکر، وہ مسلم کا بھی منکر، لہٰذا ہمارا رب غائب نہیں ہے، ہمارا رب حاضر ہے۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ قریب ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو بات سمجھ آئی؟ تو یہ میری بات سمجھ آئی؟ اللہ کہاں ہے؟ موجود بلا مکان، بتائیے اللہ موجود بلا مکان، یعنی آسان زبان میں اللہ ہر کسی کے ساتھ، اللہ ہر کسی کے ساتھ۔ جو آدمی کہے اللہ پاک صرف عرش پر اور پھر کہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جو آدمی کہے اللہ صرف عرش پر، پھر کہے حدیث میں لکھا ہے، حدیث پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو آدمی کہے میں اللہ پاک کو ہر کسی کے ساتھ نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ ارے بلائیے نا، قرآن کا منکر ہے۔ جو کہے میں اللہ پاک کو ہر کسی چیز کے محیط نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی کہے میں اللہ کو زمین و آسمان میں نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ رب کے قرآن کا منکر ہے۔ جو اللہ کو غائب مانے، بخاری مسلم کی حدیث کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ منکر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجود بلا مکان ماننے کا عقیدہ یہ طیب ہے، اور اللہ پاک کو ایک جگہ محتاج کرنے کا عقیدہ خبث ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب چاہتا ہے طیب الگ ہو جائے اور خبث الگ ہو جائے، پاکی الگ ہو جائے اور ناپاکی الگ ہو جائے، اچھائی الگ ہو جائے اور برائی الگ ہو جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں سنیت الگ ہو جائے اور لامذہبیت الگ ہو جائے، سنیت الگ ہو جائے اور یہ خبث عقائد الگ ہو جائے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت گمراہی کا نام ہے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت نجاست کا نام ہے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت یہ خبث کا نام ہے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت یہ باطل عقائد کا نام ہے۔ حنفیت نام کس چیز کا ہے؟ حنفیت نام ہے، سنیت نام ہے اللہ پاک کو موجود بلا مکان ماننے کا، اور لامذہبیت نام ہے اللہ پاک کو جہاد فوق کے محتاج کرنے کا۔ حنفیت سنیت نام ہے عقیدہ حیات النبی کے ماننے کا، لامذہبیت نام ہے اس کے انکار کر دینے کا۔ اور حنفیت سنیت نام ہے صحابہ کرام کے اتفاقی اجماعی مسائل کو ماننے کا، اور لامذہبیت نام ہے اس کے انکار کرنے کا۔ 20 رکعت تراویح پر فاروق اعظم کے زمانے میں اجماع ہو چکا ہے، اور 10 بار سنو، 10 بار کہہ چکا ہوں اجماع ہو چکا ہے، 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 اجماع ہو چکا ہے اور اجماع ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع کی تو آپ کے علی سے سب کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی عمل ثابت ہو جائے اور کسی صحابی سے مخالفت ثابت نہ ہو تو اس کو بھی اجماع کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم سے 20 رکعت تراویح ثابت کرنا ہمارا کام، مخالفت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، کچھ مضطرب المتن روایت موطا کی لے کر کے آنا، اس سے اجماع کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ جمعہ کی اذان ثانی پر حضرت عثمان کے زمانے میں بخاری میں لکھا ہے فثبت الامر علی ذلک، اس پر اتفاق اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا صحابہ کرام کے اتفاقی فیصلوں کو مانا جائے، یہ سنیت حنفیت ہے، اس کا انکار کیا جائے یہ خبث سے لامذہبیت ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم لامذہب نہیں ہیں، نہ لامذہبوں سے محبت کرنے والے، لہٰذا سنیت الگ اور لامذہبیت الگ۔ سنیت کے نام ہے ابو حنیفہ سے محبت کرنے کا، اور لامذہبیت نام ہے اس سے بغض رکھنے کا۔ سنیت نام ہے فاروق اعظم کے نعرے لگانے کا، اور لامذہبیت نام ہے حدیث خیر و شر نامی کتاب میں فاروق اعظم کے طریقے کو کفر بتانے کا۔ لہٰذا انہوں نے فاروق اعظم کے طریقے کو کفر بتایا، ابو حنیفہ کو یہودی اجن بتایا، منافق کے حال پہ بتایا، قرآن پر جھوٹ بولا، محمد مصطفیٰ کے فرمان پر جھوٹ بولا، تقلید کو شرک کہہ کر کے کشمیر کے 600 سالوں
मुसलमानों को काफिर कहा, 600 सालों के मुसलमानों को मुशरिक कहा। हम कहते हैं वो मुसलमान है, तुम गुमराह हो और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताया जाए ना। लिहाजा अपने उलमा के साथ वाबस्ता रहे, मसलक के अहले सुन्नत वल जमात जिसकी हकीकी तर्जमानी हमारे अकाबिर उलमा देवबंद करते आ रहे हैं, कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। वाबस्ता रहें, वाबस्ता रहें, वाबस्ता रहें और इन ड्रामोबाज से डरने की जरूरत नहीं है। जब ज्यादा शौक है तुम मैदान सजा लो, तुम्हें दिन में तारे ने दिखा दिए, हमें उलमा देवबंद का रूहानी बेटा नहीं कहना। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए, कलमे ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, दीन हनीफ का सही फहम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सर बकफ सर बुलंद, ऊंचा बोले, सर बकफ सर बुलंद, मुस्तफा को है पसंद, मुस्तफा को है पसंद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर,